کائنات کو خلق کر دیا، اس کائنات کی تخلیق کر دی ہے، تو شاید مشیت پروردگار آواز دے، نادان میں نے اس کائنات کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا ہے، میں نے اس انسان کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا ہے، تو میں معبود حقیقی کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد دست ادب کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہا پروردگار یہ جو تو نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے، کیا تیرا بھی کوئی مقصد ہے؟ کیا تیرا بھی کوئی وجہ ہے؟ کیا بس تو نے کیا ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ تو پروردگار نے بیان کیا کہ تخلیق مقصد پروردگار کیا ہے، میں نے کائنات کو پیدا کرنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ تو عزیزو پروردگار نے کیا کہا کہ میں نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، میں نے اس دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اتنی بڑی کائنات کو خلق کرنے میں میرا بھی ایک مقصد پایا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا پروردگار کہ تیرا کوئی مقصد ہے تو شاید مشیت پروردگار اور قرآن کی آیت سے مقصد پروردگار معلوم ہو جائے گا۔ پروردگار نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد پروردگار کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے، تخلیقی کائنات کو پروردگار نے پیدا کیا ہے۔ معبود کیا تیرا پیدا کرنے میں کوئی مقصد پایا جاتا ہے؟ تو کہا وما بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار نے کہا سن میں نے انس و جن کو پیدا ہی نہیں کیا ہے سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ کیا کہا پروردگار نے کہ میں نے انس و جن کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ عزیزو اگر دیکھا جائے اور غور و فکر کیا جائے اور تدبر کی جائے تو انسان کو پروردگار نے رائگاں پیدا نہیں کیا ہے، عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ مقصد پروردگار یہ ہے کہ میری عبادت کی جائے۔ ویسے تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ صلوات بھیجے اگر غور و فکر کیا جائے اور تدبر کی جائے تو میں کیا کہا پروردگار نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انس و جن کو پیدا نہیں کیا ہے مگر پیدا کب کیا ہے؟ سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ تو عزیزو مقصد پروردگار سمجھ میں آ گیا کہ مقصد پروردگار ہے عبادت، مقصد پروردگار ہے عبادت۔ لیکن عزیزو عبادت بھی ہر طریقے کی ہے، عبادتوں میں بھی افتراق پایا جاتا ہے۔ بھائی عبادت ایک فرش اعلیٰ پہ انسان آ گیا یہ بھی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا وہ بھی عبادت، یعنی مسجد میں یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے ان جن کو پیدا نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن میں نے کہا دست ادب جوڑ کے معبود کیا عبادتوں میں کوئی فرق ہے؟ عبادتوں میں کوئی افتراق پایا جاتا ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ ہاں عبادتوں میں بھی افتراق پایا جاتا ہے، عبادتوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ بس مختصر یہ ہے کہ اگر یہی انسان فرش اعلیٰ پہ آ جائے تو بھی عبادت، مسجد میں چلا جائے تو بھی عبادت۔ میں نے کہا پروردگار فرق کیا ہے؟ تو پروردگار نے کہا بس فرق اتنا ہے کہ فرش اعلیٰ ہے محبت حسین۔ میں نے کہا پروردگار افتراق کیا پایا جاتا ہے، فرق کیا پایا جاتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فرش اعلیٰ ہے محبت حسین اور مسجد ہے مقصد حسین۔ اللہ سلام بھیجے۔ پروردگار عبادتیں تو نے ہر طریقے کی رکھی ہیں لیکن عبادتوں میں کوئی فرق ہے۔ تو پروردگار نے کیا کہا کہ میں نے ان سے جن کو پیدا نہیں کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا چلوں اور بات واضح کروں۔ یہی مثال کے طور پہ یہ انسان اپنے گھر میں ایک درخت کو لگاتا ہے اور درخت
انسان اس درخت کو صبح و شام یہی انسان پانی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن اس کا پانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی کسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اس حضرت انسان جو اس نے درخت کو لگایا ہے، تو اس حضرت انسان کا یہ جو شب و روز یہ جو پانی دیتا ہے اس درخت کو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہی درخت پروان چڑھ جائے، جب یہی درخت سبز و شاداب ہو جائے، تو یہی درخت ہمیں پھل دے گا۔ انسان کا مقصد کیا ہے کہ یہی درخت جب سبز و شاداب ہو جائے گا تو اسی درخت سے ہمیں اناج ملے گا، یہی درخت ہمیں ثمر عطا کرے گا، اسمار عطا کرے گا۔ تو اس انسان کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ درخت بڑا ہو کر اسمار عطا کرے، پھل عطا کرے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی، پروردگار کا بھی مقصد ہے کہ میری عبادت کی جائے۔ سلام بھیجے صلی اللہ محمد والے محمد۔ اسی پروردگار نے چاہا کہ میں نے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ جب اس پروردگار کی حمد و ثنا ہو گئی اور اسی پروردگار نے، اسی اللہ نے، اسی کریم نے انسان کو خلق کر دیا، تو عزیزو جب حضرت انسان کو اسی پروردگار نے پروان چڑھا دیا، جب اسی پروردگار نے انسان کی تخلیق کر دی، انسان کو خلق کر دیا، تو اسی پروردگار نے اب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی پروردگار نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو، میری شناخت ہو۔ تو میں نے کہا پروردگار، اور پروردگار نے حدیث قدسی میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ یہ تو ایک نفسیاتی بات ہے کہ انسان کے دل میں بھی یہ امنگ اور یہ خواہش اور یہ چاہت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان میرا تعارف ہو، لوگوں کے درمیان میرا تعارف ہو، لوگ مجھے پہچانے۔ بس اسی پروردگار نے بھی کیا کہا حدیث قدسی میں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری شناخت کی جائے۔ تو میں نے کہا پروردگار، جب تجھ کو اپنا تعارف کروانا تھا اور تجھ کو اپنے آپ کو پہچانوانا تھا، تو معبود تو نے کیا کیا؟ تو پروردگار نے آواز دی، پر میں نے کہا کہ پروردگار جب تجھ کو اپنا تعارف کروانا تھا تو تو نے پھر ایسا کیا کام کیا؟ تو مشیت پروردگار نے آواز دی، نادان، جب مجھ کو اپنے آپ کو پہچانوانا تھا تو میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ محمد کو خلق کر دیا۔ صلی اللہ محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ کیا کہا پروردگار نے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ فقط اور فقط میں نے پیغمبر اسلام کو خلق کر دیا، میں نے محمد کو خلق کر دیا۔ میں کہوں گا وہ پروردگار، جب تجھ کو اپنا تعارف کروانا تھا، کہیں تک میں آپ کو لے کے چلوں، کیا کہا کہ میں نے کہا پروردگار
تو تو نے محمد کی تخلیق کر دی، تو نے محمد کو خلق کر دیا، اور جب تجھے محمد کا تعارف کروانا تھا تو پروردگار تو نے فاطمہ زہرا کو خلق کر دیا، اور حدیث قصہ میں کہہ دیا وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَالُوهَا وَبَنُوهَا، فاطمہ زہرا کے بابا ہے۔ جب تجھے اپنا تعارف کروانا تھا تو کیا کہا پروردگار نے؟ جب مجھے اپنے آپ کو پہچانوانا تھا تو میں نے محمد کو خلق کر دیا، لیکن عزیزو محمد کسے کہتے ہیں، پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ تو یہی وہ پیغمبر ہے جس کے لیے پروردگار نے سورہ نجم کی آیت میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہی یہ محمد ہے کہ جو وحی پروردگار کے بغیر، وحی پروردگار کے بغیر نطق ہی نہیں کرتا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، لب کشائی نہیں کرتا ہے، زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا ہے، لیکن پروردگار نے کیا کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول نطق ہی نہیں کرتا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، زبان کو جنبش ہی نہیں دیتا ہے، لیکن کب دیتا ہے؟ وحی یوحی، جب تک کہ وحی پروردگار نازل نہیں ہو جائے، جب تک کہ وحی پروردگار تنزیل نہیں ہو جائے، جب تک کہ وحی پروردگار نازل نہیں ہو جائے۔ لیکن عزیزو جیسے ہی وحی پروردگار کا نزول ہو جائے، جیسے ہی وحی پروردگار تنزیل ہو جائے، جیسے ہی وحی پروردگار نازل ہو جائے تو یہ پیغمبر لب کشائی کرنے لگتا ہے، یہ پیغمبر بولنے لگتا ہے، یہ پیغمبر لبوں کو جنبش دینے لگتا ہے۔ تو جب وحی پروردگار نازل ہو گئی تو اسی پیغمبر نے کہہ دیا ہم فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جیسے ہی وحی پروردگار تنزیل ہو گئی، جیسے ہی وحی پروردگار نازل ہو گئی تو اسی پیغمبر نے کہہ دیا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ محمد، یہ پیغمبر نطق ہی نہیں کرتا ہے، یہ پیغمبر بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی پروردگار نازل نہیں ہو جائے، جب تک کہ وحی پروردگار تنزیل نہیں ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی وحی پروردگار نازل ہو جاتی ہے تو یہی پیغمبر نے کہہ دیا دنیا والوں سن لو، یہ تمہارے لیے پیغام ہے اور تمہارے لیے میسج ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ ھذا حسین فارفہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ اسی پیغمبر نے کہہ دیا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بس یہی وجہ ہے عزیزو، پیغمبر نے حدیث میں کیا کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ یعنی پیغمبر اس حدیث شریفہ میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی در حسین میں یا کشتی حسین میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی حسین سے الگ ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ صلوات پڑھیں۔ جو بھی در حسین پا، کشتی حسین پہ جو بھی سوار ہو گیا گویا وہ نجات پا گیا۔ وہ پیغمبر نے کیا یہی وجہ ہے کہ یہ چراغ کیا ہے، چراغ ہے کیا کہا پیغمبر نے؟ انا مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ
ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے، تو وہ تاریخ اسلام گواہ ہے، تاریخ کربلا شاہد ہے کہ مولا حسین نے شب عاشور چراغ گل کیا تھا، لیکن 72 چراغوں کو روشنی عطا کر گئی۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مولا حسین 72 چراغوں کو روشنی عطا کر گئے، اور یہ وہ 72 چراغ ہیں کہ جو صبح قیامت تک جلتے رہیں گے، جو صبح قیامت تک سبز و شاداب اور جلتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ جس آیت شریفہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں اس کی آیت اور اس کا ترجمہ آپ کے پیش خدمت کر دوں۔ پروردگار نے سورہ دہر کی آیت میں، پورے قرآن میں عزیزو، ہر جگہ پہ اللہ اہل بیت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اہل بیت کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ کیسے؟ پروردگار نے کہیں پہ کہا اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ بے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ کا عزم ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، تم کو ہر رجس اور ہر گندگی سے دور رکھا جائے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھا جائے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ ہر جگہ پہ قرآن مجید قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اب کیا کہا پروردگار نے سورہ دہر کی آیت میں؟ کیا کہا پروردگار نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجہ اللہ منکم ولا جزاء ولا شکورا۔ پروردگار نے کیا کہا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے لیے اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارا شکر ادا نہ کرو، کیا کہا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ منکم جزاء ولا شکورا۔ کیا کہا پروردگار نے؟ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے لیے اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارا شکر ادا نہ کرو، اس لیے جو ہم تمہیں کھلاتے ہیں وہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم جو تم کو کھلاتے ہیں وہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو تاریخ اسلام میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا در ہی نہیں ملتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کھلاتے ہو، کوئی ایسا در ہی نہیں ملتا جو یہ کہیں کہ ہم یہ جو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور تم ہمارا شکر ادا نہ کرو، ہم تو تم کو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو عزیزو جب اس در کو دیکھا گیا تو کوئی ایسا در نہیں ملتا سوائے در علی کے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سوائے در علی مرتضیٰ کے کوئی ایسا در ہی نہیں ملتا کہ جس نے لوگوں کو کھلایا ہو اور کھلانے کے بعد کہا ہو کہ دیکھو تم ہمارا شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہا بلکہ تم ہمارا شکر ادا نہ کرو، اس لیے یہ جو ہم تم کو کھلاتے ہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اور ہم تو تم کو یہ جو تمہارا سر و سیراب کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ محلہ بنی ہاشم میں شہر مدینہ اور شہر مدینہ میں ایک محلہ ہے جس کو محلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ محلہ بنی ہاشم میں ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ وہ دروازہ ہے خاص۔ کیا کہا کہ محلہ بنی ہاشم میں ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ کوئی عام نہیں ہے
سائل بھی عزیزو کوئی بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ سائل تھا فرشتہ، بلکہ وہ سائل تھا فرشتہ۔ اور در علی پہ، در اہل بیت پہ جو آیا ہے سائل، وہ کوئی فرشی نہیں تھا بلکہ وہ عرشی ہے، وہ عرشی سے آیا ہے۔ میں نے دست ادب چھوڑ کے بارگاہ الہی میں گیا اور جانے کے بعد معبود حقیقی کے سامنے دست ادب کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہا پروردگار یہ جو در علی پہ آیا ہے، یہ جو سائل آیا ہے، یہ ہے فرشتہ۔ تو میں نے کہا پروردگار نے کہا کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے، تو بتانا کیا چاہتا ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا پروردگار یہ جو در علی پہ سائل آیا ہے یہ ہے فرشتہ۔ تو پروردگار نے کہا پھر؟ میں نے کہا پروردگار فرشتہ تو وہ ہوتا ہے کہ جسے نہ بھوک لگتی ہے اور جسے نہ پیاس لگتی ہے، پروردگار یہ ہے فرشتہ۔ تو پروردگار نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا پروردگار تو نے ہی کہا ہے کہ جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ قیامت تک تیرے حکم سے رکوع میں رہے گا، جو فرشتہ سجدے میں ہے معبود قیامت تک تیرے حکم سے سجدے میں رہے گا۔ لیکن پروردگار یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ ہے فرشتہ۔ تو پروردگار نے کہا اچھا ذرا ایک بات بتا، اس آنے والے کا یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ آنے والا فرشتہ ہے، اور یہ جو سوالی آیا ہے یہ فرشتہ ہے، اور یہ فرش سے نہیں آیا ہے بلکہ آیا ہے عرش سے۔ تو پروردگار نے کیا کہا؟ اچھا ذرا یہ بتا کہ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا پروردگار اس کا نام ہے میکائیل۔ میں نے کہا پروردگار اس آنے والے کا نام ہے میکائیل۔ پروردگار نے کہا تو پھر اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا پروردگار اس کا کام یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، یہ تیرے حکم سے 18,000 مخلوق عالمین کو رزق پہنچاتا ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار نے کہا نادان تجھے کیا معلوم، ذرا میں دنیا والوں کو پروردگار کہہ رہا ہے، میں دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ علی سے اولاد نہ مانگو، علی سے رزق نہ مانگو، میں دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آؤ محلہ بنی ہاشم میں مدینے کی گلیوں میں آؤ، اور آنے کے بعد دیکھو جو فرشتہ 18,000 عالمین کو رزق پہنچاتا ہے وہ بھی در علی سے مانگ رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ وہ بھی در علی سے مانگ رہا ہے، وہ بھی در اہل بیت سے مانگ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزو کہ جو 18,000 عالمین کو رزق دے اس کو کائنات میں فرشتہ کہا جاتا ہے، اس کو میکائیل کہا جاتا ہے، اور یہ جو جس در سے لے جائے اس در کے مالک کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے علی مرتضیٰ کے در کی فضیلت، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی در کی فضیلت کہ اس در پہ کوئی آ جائے تو وہ کبھی بھوکا نہیں جاتا ہے بلکہ اپنے پیٹ کو سیراب کر کر جاتا ہے، اپنی جھولی بھروا کر جاتا ہے۔ اسی تو یہی وجہ ہے کہ یہ فرش اعظم ہمارے لیے باعث ہے، یہ ہمارے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے عزیز، بس رحمت کو تمام کیا،
یہی وجہ ہے کہ یہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، یہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہمارے درمیان فضائل اہل بیت بہت مشقت سے آئے، بہت مصیبت سے آئے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جب روز عاشور جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، جب شیش محال اصغر اور ملا کے تیر کا نشانہ بن چکی ہے، جوان و محمد بھی شہید کر دیے گئے، جب ام لیلہ کا فرزند جناب علی اکبر ایڑی رگڑ کر شہید کر دیے گئے، تو روایت بتاتی ہے کہ بس آخر میں یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر تنہا رہ گئے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، بس آخر میں یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر یکو تنہا رہ گیا۔ عزادارو، روایت بتاتی ہے کہ جب مولا حسین نے اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھا ہے تو سوائے خون بھری لاشوں کے غریب زہرا کو کچھ نظر نہیں آیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین خیموں میں رخصت آخر کو آتے ہیں اور آنے کے بعد تمام بیویوں کو آخری سلام کہتے ہیں۔ عزادارو، روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی تمام بیویوں نے یہ سنا ہے کہ اب حسین رخصت آخر کو آئے ہیں تو بیویوں میں ایک شور برپا تھا، ایک گریہ زاری کی آواز آ رہی تھی، بیویاں گریہ کر رہی تھی، بیویاں رو رہی تھی، کوئی بی بی زینب کو سنبھال رہی تھی، کوئی بی بی زینب کو دلاسا دے رہی تھی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب فضہ کو حکم دیا، فضہ جاؤ صندوق سے نانا کا پیغام لے آؤ۔ جزاک اللہ۔ عزاداروں، بس روایت بتاتی ہے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کو فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا ہو۔ آج یہ حسین جا رہا ہے، تمام بیویوں کو الوداع کہا اور فضہ، جناب فضہ کو حکم دیا، فضہ جاؤ صندوق سے میرے نانا کا پیغام لے آؤ اور امامہ لے آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے عزادارو، ایک مرتبہ ادھر جناب فضہ چلی، چلنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر پڑ گئی اور نظر پڑنے کے بعد کہتی ہے فضہ ارے کیا لے جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ جناب فضہ کہتی ہے زینب ارے یہ حسین نے منگایا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے اے فضہ ارے یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ تم میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہو؟ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، ارے ایک عجیب شور برپا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے فضہ تم یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ تم میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہو؟ بس عزادارو، روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ارے غریب زہرا تمام بیویوں کو الوداع کہا، اے ام لیلہ ارے حسین کا آخری سلام قبول کرو، اے رباب حسین کا آخری سلام قبول کرو، اے زینب ارے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ تاریخ بتاتی ہے عزادارو کہ تمام بیویوں میں ایک شور قیائب شور برپا تھا۔ تمام بیویاں کہتی ہے اے فاطمہ زہرا کے لخت جگر ارے ہم تمہیں یوں یکو تنہا نہیں جانے دیں گے، بلکہ ہم ایک حلقہ بنا لیتے ہیں، تم ایک حلقے سے
काफी अभी करिए जवान अली अकबर जमीन करबला पे शहीद कर दिया गया। अदादारो एक मर्तबा अरे मौला हुसैन की नजर चेहरे रबाब पे गई, वो कहा ये रबाब है। अरे जब मदीने से चली थी तो सकीना को भी लाई थी, असगर को भी लाई थी, लेकिन ये रबाब है। असगर को करबला में, सकीना को शाम में। अरे मुख्तसर ये है कि इमाम हुसैन ने अरे चारों तरफ नजरों को उठाया। एक मर्तबा अरे मौला हुसैन की नजर जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम के चेहरे पे गई और कहा ये मेरी ज़ैनब उम्मे कुलसूम है जो मेरे मरने के बाद अरे शाम व कूफा बेमकना और चादर फैलाई जाएगी। अदादारो अरे एक मर्तबा गरीबे ज़हरा की नजर चेहरे सकीना पे गई। एक मर्तबा का अरे ये सकीना है जिसको मेरे सीने के बगैर कहीं नींद नहीं आती थी। ये सकीना है जो मेरे मरने के बाद अरे जिसके गोशवारे छीन दिए जाएंगे, जिसके तमाचे लगा दिए जाएंगे। एक मर्तबा अदादारो अरे मुख्तसर ये है कि गरीबे ज़हरा घोड़े पे सवार हुए। अरे घोड़े पे सवार होना था, तमाम बीवियों को खुदा हाफिज किया, लेकिन अदादारो अरे रिवायत बताती है कि हुसैन का दुल्जना, हुसैन का घोड़ा हरकत नहीं करता। क्या देखा कि घोड़े की सुमों से जाती थी, ऐ मेरे बाबा के सुलझाना, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जा। इसलिए जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। सकीना यतीम हो जाए हुसैन के सीने के बगैर मुझे कहीं नहीं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।